شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ جب دعوت دے رہا ہو انسان، تبلیغ کر رہا ہو، کسی کو بتا رہا ہو، اور دعوت اور تبلیغ کس کو کرتے ہیں ہم؟ کس کو تبلیغ کرتے ہیں ذرا بتائیے جی؟ کس کو تبلیغ کرتے ہیں ہم، میں اور آپ؟ کس کو؟ کیا ہم امریکہ جا کے آپ میں سے کسی نے تبلیغ کری ہے؟ اپنے امیجیٹ گھر والوں کو نا، سامنے بہن بھائی ہیں، خالہ ماموں پھپھی نانی دادی امی ابو بچے شوہر بیوی، یہی ہے نا سامنے، ساس سسر مثال کے طور پہ، نوکر چاکر، جونیئرز، کولیگز، کلاس فیلوز، یہی تو ہیں سامنے. ان کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہی کو کرتے ہیں عام طور پہ. اور اب وہ آگے سے مخالفت کر رہے ہیں. کتنی مخالفت؟ جیسی کہ کفار مکہ نے کری. کتنے عرصے؟ جیسے انہوں نے کری. ایک ہی بات ریپیٹڈلی اسی پر سوئی اٹک کے رہ جاتی ہے. تو اگر ان مخالفین کو ڈیل کر کے، دیکھیں تبلیغ کے ہدف بھی اور تبلیغ کے جو آڈینس ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جن کو بتایا اور انہوں نے سن لی بات، اللہ کرے ہم سب کا پالا ایسی لوگوں سے پڑے، کوئی نہ مخالفت. اور ایک ہیں جو کہ محاذ بنا لیتے ہیں، دے ڈگ ان دیئر ہیلز، دے ڈرا دیئر لائنس، کہ نہیں ہمیں تو مخالفت کرنی ہے. وہ ہر بات کا الٹا مطلب لیں گے، ہر بات کا. یہاں تک کہ جو فطری باتیں بھی ان کو آپ بتائیں کہ امی ابو کی بات ماننی چاہیے، وہ 100 دلائل کے انبار لگا دیں گے کہ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں، تو ہم کیوں ان کی بات مانیں. سمپل بات بتائیں کہ بیوی کو شوہر کی عزت کرنی چاہیے اور شوہر کو بیوی کی عزت کرنی چاہیے، اس پر وہ بحثیں شروع کر دیں گے. کس قسم عجیب باتیں کر دیں گے. آپ کہیں کہ اچھا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے شوہر کو بیوی پر درجہ دیا ہے، اس پر وہ خفا ہوں گے، مخالفت کریں گے، دلائل دیں گے، ناراض ہوں گے. جب انسان ان کو جواب دینا شروع کرتا ہے تو ایٹ ٹائمز اپنے اندر غصے کی اس کو آگ بھڑکتی محسوس ہوتی ہے. اسی کی غیرت کا بہرحال تقاضا ہے. جب کوئی بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اوور رول کرتا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، اپوز کرتا ہے، تو مومن کو تو غصہ آتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ غصہ بھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو دبانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ شیطان اور پھونکے مارے گا. وہ چاہے گا کہ مبلغ ہے وہ بدتمیزی پر ہوتا رہے اور دین کا کام خراب ہو جائے. اس لیے کہ دعوت اور تبلیغ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز سخت کلامی ہے. اس موقع پر تو بہت ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. اور لگے کہ بہت بحث مباحثہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اس وقت لگ رہا ہے کہ نہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں. تو یہ سیلف کنٹرول آپ دیکھیں کتنا آئے گا نا ہمارے اندر. اور جتنا سیلف کنٹرول آئے گا نا ہم میں، اتنا ہم کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ آئی کنٹرول مائی ایموشنز. انسان کے اندر اعتماد آتا ہے. جب اپنے جذبات کے ہاتھوں ہم مجبور ہو کر اور بہے چلے جاتے ہیں، بعد میں ہم کانفیڈنس کھو بیٹھتے ہیں اپنی ذات کے اندر. لگتا ہے کہ مجھے تو اپنے اوپر یہ قابو نہیں ہے، میں کسی کو کیا سمجھاؤں. تو جب لگے کہ بات ایسکیلیٹ ہو رہی ہے، اٹھ جائیں، ٹاپک چینج کر دیں، کہتے ہیں چلو چھوڑو رہنے دو، اس وقت نہیں بات کرتے. اچھا بتاؤ موسم کیسا ہے، باہر گرمی کتنی ہے، اگر آپ گھر میں ہیں کوئی باہر سے آیا، اچھا کیا کیا آج تم نے، کیا پکایا، عید پر کیا بناؤ گی. کوئی ٹاپک چینج کر دیں، کہیں نہ کہیں بات کو لے جائیں، تاکہ پھر لوگ بھی ٹھنڈے ہو جائیں اور ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں. اس لیے کہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ مومن طعان اور لعان نہیں ہوتا، تانے دینے والا، لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا. اور اللہ کا واسطہ کسی پر فتویٰ مت لگائیں کہ تمہیں تو کبھی بات سمجھ نہیں آئے گی. تم کو دیکھنا اللہ بتائے گا تم کو تو، اور تمہارا طریقہ ہے نا، دیکھنا کل تمہارے ساتھ کیا آفت پیش آئے گی، اللہ بدلہ لے گا. کبھی فتوے مت لگائیں، اللہ کا خوف کریں میں اور آپ. انبیاء نے نہیں یہ کام کی اپنی امتوں کے ساتھ. سال ہر سال کی تبلیغ کے بعد اپنا دل ان کے آگے رکھ دیا، اپنی
طاقت کا آخری قطرہ نچوڑ دیا ان کے لیے. پھر کہیں جا کر کہا تھا نوح علیہ السلام نے انی مغلوب فانتصر، اللہ میں تو بالکل ہی مغلوب ہو گیا ہوں. امت قتل کرنے کے در پر آ گئی، مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تب کہا کہ اللہ اب تو میری مدد کر، تو ان سے بدلہ لے. ہمیشہ ہدایت کی دعا کریں، ہمیشہ امید، ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں. زبان کا نرم، الفاظ کا نرم انتخاب کرنا نمبر 1. تو بہت زیادہ سخت الفاظ کا انتخاب نہیں کریں، نرم الفاظ. چہرے کے تاثر خوشگوار دیکھیں. پھر اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی. آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور دیکھیں اسمائل کرنے سے چہرہ کیسا لگتا ہے، تیور سیدھے رکھنے سے کیسا لگتا ہے، فراؤن کرنے سے کیسا لگتا ہے، تاکہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو بھی ایویلیویٹ کر سکیں ہم. تو الفاظ، چہرے کا تاثر اور آواز. جب آواز کب مجھے بتائیں آواز اونچی ہوتی ہے؟ جب غصہ آنا شروع ہوتا ہے، جب انسان ہائپر ہونا شروع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے غصہ نہ بھی آ رہا ہو، لیکن ہائپر جب ہوتے ہیں نا آواز اونچی ہوتی ہے. اس کا خاص اہتمام رکھیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تبلیغ کر رہے ہیں، سامنے سے لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تمسخر مذاق اڑا رہے ہیں، او قرآن ایسا، او پروفٹ کی تم نے شادیوں کے بارے میں دیکھا، اچھا تم تو یوں کہہ رہی ہو، عائشہ تو 9 سال کی تھیں اور تمہارے پروفٹ نے شادی کر لی، یا ہمارے پروفٹ نے. مسلمان کچھ کم نہیں ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. اب غصہ آ رہا ہے، بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں ان سے، غصہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نارمل زندگی میں بھی غصہ زیادہ آتا ہے. سمپل. تو اگر ہمیں تبلیغ میں اپنے غصے پر قابو پانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پوری زندگی کو دیکھنا ہوگا، ایوری ڈے نارمل بیہیویئر کو دیکھنا ہوگا. مبلغ ہونا یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ لائف ٹائم جاب ہے. اٹس اے لائف چینجنگ پروفیشن، مشن. پروفیشن تو نہیں بنانا چاہیے لیکن پروفیشنلی کرنے کی ضرورت ہے اس کو. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم کسی کو تبلیغ کرنے بیٹھیں تو ہم فرشتے بن جائیں اور باقی زندگی میں شیطان بنے رہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. وہی شخصیت ہے، وہی پرسنالٹی ہے، وہی الفاظ کا انتخاب ہے. لوگوں کے خاص الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں، وہی ان کا سٹائل ہوتا ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. تو یہ ہم کوئی ایکٹر تو نہیں بن سکتے کہ تبلیغ کرتے ہوئے ہم کو ایکٹنگ شروع کر دیں گے اور نارمل زندگی میں ہم نے وہ کاسٹیوم ماسک اپنا اتارا اور ہماری اصلیت سامنے آ گئی. یہ تھوڑی ہوگا. تو نارمل ایوری ڈے بیہیویئر کو جب تک ہم قابو نہیں لائیں گے ہم شیطان سے دور نہیں ہٹ سکتے. اس لیے دیکھیں جیسے ہم نارمل ہوتے ہیں نا، اب اگر کوئی ایب نارمل سچویشن پیدا ہو گئی ہے، کوئی اشتعال دلا رہا ہے، کوئی پرووک کر رہا ہے، تو انسان آٹو پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ریفلیکسز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو ریفلیکسیولی جو کہنے کی عادت ہوتی ہے نا وہی کہتا ہے. جیسے بچے کو تکلیف پہنچتی ہے، ریفلیکسیولی وہ کہتا ہے ماما، امی، بغیر سوچے سمجھے. یہاں اس کو چوٹ لگی، اس نے رونا شروع کیا، اس نے اماں کہنا شروع کیا. وہ سوچتا تھوڑی ہے، اس لیے کہ عام زندگی میں ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے وہ. تو لہٰذا ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو اتنا قابو کر کے رکھنا ہے کہ ریفلیکسز جب میرے کک ان کر جائیں، جب میری انسٹنکٹس کک ان کر جائیں تو پھر میں آرام سے نرمی سے ہی بات کرتی چلی جاؤں. دیکھ بڑی محنت ہے اس کے اندر. مبلغ جو ہوں گے، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، وہ قیامت کے دن شہداء کے درجے پر ہوں گے، گواہی کے درجے پر ہوں گے. بڑا آنر ہوگا ان کا اس دن. یہ بغیر ٹریننگ کے تھوڑی کوئی ہوگا، بغیر سیلف کنٹرول کے تھوڑی ہو جائے گا اتنا اعلیٰ مقام کہ ہم جنگلی بنے رہیں دنیا کے اندر اور وہاں ہم جو ہے اتنی آنریبل پوزیشن پہ جا کے بیٹھ جائیں. ایسے نہیں ہونے والا. زندگی بدل جاتی انسان کی. صحابہ کی زندگیاں، مزاج، سوچ، پرائیورٹیز، ترجیحات، پسند ناپسند، رسومات، سیلیبریشنز، ہر چیز بدل گئی قرآن کو پہنچانے کی وجہ سے. کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم قرآن کو نہ صرف اپنے اوپر نافذ کریں گے، اس کو آگے پہنچائیں گے. اور وہ کیا مبلغ ہے جس نے خود ہی قرآن کو نافذ نہیں کیا؟ وہ کیا کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یقول التی ہی احسن. وہ بات کہیں میرے بندے، اللہ کے جو بندے بن گئے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ بات منہ سے نکالیں جو اچھی ہے. اور جب قرآن کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا، تبلیغ کرنے کیا کھڑے ہوئے؟ تو یہ 2 وے پروسیس ہے. انسان تھوڑا اپنے آپ کو جھاڑتا پہنچتا، صاف ستھرا کرتا ہے، تبلیغ کرنی شروع کرتا ہے، اور وہ جو پروسیس ہے تبلیغ کرنے کا وہ مزید اس کی صفائی کرتا ہے.
تو اچھے الفاظ کے ساتھ ڈیسنٹ سپیچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. احسن بات میں نرم کلام کرنا آتا ہے, نرم بات کریں, سچ بات کریں. کوئی اوندے سیدھے ولیوں کے قصے مت سنائیں لوگوں کو, دین کو ریڈیکیول مت کروائیں. ایسے قصے نہیں سنائیں کہ لوگ سن کے ہنسنا شروع کر دیں. اپنے مقام مرتبے کے لحاظ سے بات کریں. چھوٹے ہیں اور بڑوں سے بات کر رہے ہیں, اسی حساب سے بات کریں, تمیز سے بات کریں. آپ بڑے ہیں, چھوٹوں سے بات کر رہے ہیں, شفقت سے بات کریں. مخالف اگر بدتمیز ہے اس کی سطح پہ نہیں گریں. اور مشہور اور معروف جملہ ہے, دے گو لو وی گو ہائی. بالکل صحیح ہے. وہ کسی گٹر میں گر رہے ہیں, گرنے دیں, ہم تھوڑی گریں گے ان کے ساتھ. کتے بھونک رہے ہیں سڑک کے اوپر, تو کتوں کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم بھی بھونکنا شروع کر دیں گے کیا؟ ہرگز بھی نہیں. تو اپنے لیول کو برقرار رکھیں کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. شیطان چاہتا ہے تعلقات خراب ہو جائیں, برے رویے کی وجہ سے تلخیاں آ جائیں, کہ نہ لوگ تبلیغ کرنا چاہیں اور نہ لوگ سننا چاہیں. تبلیغ کرنے والے ہائپر ہو جائیں اور تبلیغ سننے والے نفرت کرنے لگ جائیں ان سے کہ دے آر ہارریبل پیپل ایبسلیوٹلی. تو کوئی دنیا کا شخص ریڈ سگنل توڑے یا نہ توڑے, میں اور آپ نہیں توڑ سکتے. کوئی اور بڑبڑائے دوسروں کو رانگ وے آتا دیکھ کر, میں اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے. بات ساری ہے, ہم نے اپنا ہدف بنا لیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دنیا میں اریٹیٹ نہیں ہو سکتے. کہ درزی نے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن شرٹ دے گا, تو آج تو اگلا ہفتہ آ گیا, اب تک نہیں دی. اب فون کر کے نہیں چیخیں گے, دکان پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں بنائیں گے اپنا. اس لیے کہ ہمارا ایک معیار ہے, ہمارا ایک مقام ہے. ہم کو تو ایم کرنا ہے کہ ہم کو تو شہید کے درجے پہ کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن. تو یہ شیطان کے پیچھے مت چلو. وہ تو کوشش کرے گا کہ فساد ڈلوائے تمہارے درمیان. بعض دفعہ اسلام کی وجہ سے بچوں سے دور ہو جاتے ہیں ماں باپ, بہن بھائیوں کے اندر جو ہے وہ پھوٹ پڑ جاتی ہے. ہاں, بہترین طریقے سے ہم نے اپنا کام کیا, اس کے بعد پھر مسئلے مسائل جھگڑے وگڑے شروع ہو گئے, وہ الگ کہانی ہے. وہ تو رسولوں کے آنے سے بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. ان سے بہتر طریقے سے تبلیغ کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں. لیکن اپنے اوپر شیطان کو حاوی مت ہونے دیں. مخالف کے اوپر حاوی ہو رہا ہے, ہونے دیں. وہ ہے ہی انسان کا بہت بڑا دشمن شیطان. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے. وہ چاہے تم پر رحم کرے, چاہے تم کو عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر تو نہیں بھیجا. تب یہ کم کون ہے, کس سے خطاب کر رہا ہے اللہ؟ ان یشاء یرحمکم, اگر چاہے تو رحم کرے. پہلے کیا کہا اللہ نے, رحم کے عذاب؟ رحم. اس لیے کہ اللہ کا رحم, اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو اللہ تو رحم کرنا چاہتا ہے. جب تم اللہ کا رحم قبول نہیں کرتے, اللہ کی محبت کے جواب میں نفرت کرتے ہو, اللہ کی رحمت کے جواب میں عذاب مانگتے ہو, تو ان یشاء یعذبکم, اگر چاہے تم کو عذاب دے. یہ کم کون ہے؟ یہ کم ہے ساری انسانیت, انٹائر ہیومینٹی سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تم میں سے ایک ایک کا ظاہر, باطن, مائنڈ سیٹ, نیتیں سب جانتے ہیں. جس کے بارے میں فیصلہ فضل کا کرے گا اس پر رحم کرے گا, جس پر فضل کرنا چاہے گا رحم کر دے گا, اور جس کے بارے میں عدل کرنا چاہے گا اس کو گناہوں جتنا ہی عذاب دے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھلے جا رہے تھے ان کی فکر میں اور ان کے غم میں, ان کو تسلی دے دی کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے میتھڈالوجی میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. یہ ایمان نہیں لاتے, پرابلم ان کا اپنا ہے. نہ آپ ان کو گناہوں سے زبردستی بچا سکتے ہیں اور نہ گناہوں کے کانسیکوینسز سے آپ ان کا دفاع کر سکتے ہیں. جو گناہوں کے ریپرکشنز ہوں گے, جو گناہوں کے نتائج نکلیں گے, اے نبی آپ نہیں بچا سکیں گے ان کو, یہ تو بھگتیں گے پھر. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے,
ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم ہی نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی جانتا نہیں مخلوق کو۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے کہ پیدا کیا؟ اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں، اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اسی کا یہ فیصلہ ہے کہ بعض کو میں بعض پر فضیلت دوں گا۔ انبیاء میں سے بھی بعض کو کتابیں دیں، بعض کو نہیں دیں، معجزے بعض کو دیے، بعض کو نہیں دیے۔ اللہ کی اپنی حکمت کے وقت کا کیا تقاضا ہے؟ داؤد علیہ السلام چرواہے تھے، گڈریے تھے، شیپرڈ تھے۔ اللہ نے ان کے ذریعے جالوت جیسے طاقتور دشمن کو شکست دلوا دی۔ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی کہ نبوت دی ان کو اور اپنی کتاب ان کو دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے دیے، بادشاہت ان کو دی، اس فضیلت میں تو کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ عام انسان کو نہ معجزے ملیں گے، نہ بادشاہت ملے گی، لیکن جو اللہ نے ان کو نعمت دی، کتاب کی نعمت، اس نعمت سے تو ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ تم فضیلتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، تم انبیاء کو کمپیئر کرتے ہو، اور اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا، وہ کہتے تھے موسیٰ محمد سے بہتر ہیں، عیسیٰ محمد سے بہتر ہیں، کون کس سے بہتر ہے؟ کہا کہ بھئی وہ اللہ نے جس کو جو فضیلت دے دی، اللہ اسی حساب سے معاملہ کرے گا اس کے ساتھ۔ دنیا میں بھی اللہ نے جس کو آنکھیں دی ہیں اور جس کو آنکھیں نہیں دی ہیں، تو آنکھوں والوں کو فضیلت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، دیے کہ نہیں؟ کوئی چاہے گا ہم میں سے کہ ہماری آنکھیں نہ ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں چاہے گا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ آنکھوں والوں کا اور بغیر آنکھوں والوں کا حساب ایک جیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جن کو آنکھیں نہیں دیں ان سے آنکھوں کا حساب ہی نہیں ہونا، اور جن کو دی ہیں ان سے اللہ حساب لے گا۔ تو اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں، اللہ اسی حساب سے سب کو جج کرے گا۔ اللہ مردوں کے حساب سے عورتوں کو نہیں کرے گا، عورتوں کے حساب سے مردوں کو نہیں کرے گا۔ پوچھے گا اللہ کسی مرد سے کہ بچے کیوں نہیں پیدا کیے تم نے؟ نہیں، اللہ نہیں پوچھے گا، صلاحیت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی اس کے اندر۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر سب کامن ہے، جو سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے دراصل کتاب۔ ہر خاص اور عام فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے تم یہ بتاؤ؟ فضیلت کے شوقین تو بہت ہو۔ تو اللہ نے جو کتاب نازل کر دی، زبور کا پچھلا ذکر کیا اس لیے کہ وہ موجود نہیں تھی ان کے سامنے۔ زبور کی مثال دے کر قرآن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم قرآن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے۔ اب اس پہ بھی سائیکالوجی، مینٹیلٹی پیچھے دیکھ لیں قریش کی، اور وہ تھی قبائلی سوسائٹی، ٹرائبل مینٹیلٹی تھی ان کی۔ ان کو غصہ زیادہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کے ایک انسان کے اوپر یہ وحی کیوں آ گئی، ہم تو اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا۔ تو اس ضد کی وجہ سے بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے کہ اس طرح تو ان کا قبیلہ اعلیٰ ہو جائے گا اور ہمارے قبیلے کمتر ہو جائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا میں فضیلتیں تو چلتی رہتی ہیں، اللہ نے کوئی ماس پروڈیوس تھوڑی کیا ہے دنیا کو، ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی فضیلت ملی ہوئی ہے، اور کسی ایک کی فضیلت میں دوسرا شیئر نہیں کر سکتا۔ بھئی ایک شخص بڑا خوبصورت ہے، اگلا نہیں ہے، آپ نہیں شیئر کر سکتے اس کی بیوٹی کے اندر۔ لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی دی ہے رسولوں کو جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا کے اپنے لیے فضیلت حاصل کر سکتا ہے آخرت میں، وہ کتاب ہے۔ کتاب کی قدر کرو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو نہ تم سے ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ زعمتم، زعم کہا جاتا ہے شک کی بات کو۔ کیا گمان رکھتے ہو تم یہ گمان رکھتے ہو اے مشرکو کہ اللہ کے علاوہ معبود ہیں، تو یہ محض تمہارا وہم ہے۔ بتایا جا رہا ہے کوئی معبود نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، نہ مشکلات دور کر سکتے ہیں نہ حالات بدل سکتے ہیں۔ فلا یملکون کشف الضر، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، نہ تمہارے حالات بدل سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی گنج بخش نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی
غوث اعظم نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور جن کو یہ لوگ سمجھا کرتے تھے انسانوں میں سے مشرکین مکہ، جن کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، خدا کا شریک بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے انسانوں، ایسے مخلوقات کے بارے میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. اچھا، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، کون لوگ پکار رہے ہیں؟ یہ مکے والے. یہ کن کو پکارتے تھے؟ دراصل یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، جو ان کی دیویاں بنی ہوئی تھیں اور جو دیوتا بنے ہوئے تھے، خاص طور پہ جو ان کی دیویاں تھیں ان کے بارے میں کہتے تھے یہ فرشتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں. تو یا ان کا ذکر ہو یا انسانوں کا ذکر ہو، بعض انسانوں کو بھی معبود کے درجے پر پہنچا دیا تھا، اور جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جنوں سے مدد مانگا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ کا شریک بنا دیا تھا. تو بتایا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو یہ ہستیاں تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتی ہیں، اور اللہ کا قرب اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتا ہے، چاہے انبیاء ہوں یا جن ہوں یا اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں. فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد و تسبیح کرتے رہتے ہیں. یہ جو وسیلہ لفظ یہاں پر آیا ہے ایگزیکٹلی یہ ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا، آیت 35 میں. ہمارے ہاں وسیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ذریعے کے معنوں میں آتا ہے، مینز. وسیلہ کہتے ہیں وسیلہ بناؤ، کسی کو وسیلہ بناؤ، یہ کہا جاتا ہے. اور کس لیے کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ براہ راست تمہاری دعا نہیں سنے گا، تمہیں کو وسیلہ بنانا پڑے گا کہ اللہ تو نبی پاک کے وسیلے سے، اللہ تو فلاں کے وسیلے سے، تو فلاں بزرگ کے وسیلے سے مجھ کو یہ چیز دے دے. اور اس کے لیے پھر وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک عام انسان بادشاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، بادشاہ کے کسی حکام کے ذریعے ہی، قریبی ساتھی کے ذریعے ہی پھر بادشاہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. لہٰذا ہماری بات اللہ تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ شاید ہر ایک کی پکار نہیں سن سکتا، اللہ کا کوئی مقرب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، اس کا وسیلہ بنانا پڑے گا. یہی ہے نا کانسیپٹ. تو انہوں نے بھی وسیلہ بنایا ہوا تھا اپنی دیویوں کو، اپنے دوتا کو. تو یہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تصور ہی تمہارا غلط ہے کہ اللہ تک تمہاری بات نہیں پہنچ سکتی، اللہ تک تمہاری بات پہنچ سکتی ہے. اب جب یہ شیطان نے عقیدہ بیچ میں شامل کروا دیا کہ اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا، تمہیں تو پہلے اللہ کا کوئی مقرب تلاش کرنا پڑے گا. تو یہ مجھے بتائیں کہ کس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے؟ لکھا ہے کسی کے اوپر؟ اگر مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہے اور مجھ سے کہہ دیا گیا کہ تمہاری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں، تو میں تو ہو گئی نا ڈیسپریٹ. بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ سے مانگنا ہے مجھ کو کچھ، اور مجھ کو روک دیا گیا کہ میں خود یوں ہاتھ نہیں پھیلا سکتی اس وقت یہاں بیٹھ کر یا اپنے بستر پر لیٹ کر یا کہیں بھی. ٹھیک ہے، اچھا کیا کہا؟ وسیلہ بناؤ. کس کو؟ نیک انسان کو. اب نیک انسان کہاں ملے گا مجھ کو؟ تو لہٰذا اب کچھ لوگوں کو یہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ وہ میں ہوں، میں اللہ کا مقرب ہوں. ان کو ہمیں سرٹیفکیٹ پکڑانا پڑے گا کہ تم اللہ کے مقرب ہو. جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا مجھے دعا کرنی ہے لیکن مجھے نیک انسان کا وسیلہ چاہیے. اگر شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا کوئی انسان ہے وہ دعویٰ کر دے گا کہ میں اللہ کا مقرب ہوں، اور اللہ کا مقرب ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ بتائیں ذرا. وہ کیا کیا کہے گا؟ جس کو ہم بد دعا دیں وہ تو برباد ہو جاتا ہے. میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، مجھے تو خواب میں یہ اور یہ آتا ہے، سبز بتیاں نظر آتی ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ نظر آتے ہیں، اور مجھ کو تو باغی باغ نظر آتے ہیں، اور اللہ مجھ سے خواب میں باتیں کرتا ہے. حدثنی قلبی ان ربی، وہ کہتے تھے
ایسے لوگ کہ میرا تو دل اپنے رب سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے, ہم کو وحی کے اور رسولوں کے ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو خود ہی بات کر لیتے ہیں. تم رسولوں کے پیچھے چلو, ہمیں ضرورت نہیں ہے. حدثنی قلبی ان ربی, میرا دل تو اپنے رب سے خود ہی باتیں کرتا ہے, مجھے ساری باتیں بتا دیتا ہے. یہ دعوے کرنے پڑیں گے, پھر ان کو یہ دعویٰ کرنا پڑے گا کہ خاص قسم کے پاورز ہیں ان کے پاس, سپر نیچرل قسم کے. تو پھر ان کا ایک سرکل بنتا ہے. ایک تو خود بیچ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک انسان جو ایسے دعوے کرتا ہے, جھوٹا اول درجے کا, اور وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے. اور اس کے گرد ایک سرکل بن جاتا ہے لوگوں کا جن کا اپنا پیٹ اس کے جھوٹ سے وابستہ ہوتا ہے. جتنا مزار چلے گا عبداللہ شاہ غازی کا, اتنے مزار کے مجاور کے پاس پیسے آئیں گے, اور جو مجاور کے حالی موالی ہیں ان کا بھی ایک روگ بنے گا, ان کا بھی دھندا چلتا رہے گا, کچھ کمانا ہی نہیں ہے ان کو. اب یہ جو ارد گرد کے ساتھی ہوتے ہیں پھر یہ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, یہ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیر ہیں, جو ہمارے یہ فلاں ہیں, ہمارے جو یہ بزرگ ہیں, یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور ویسے ہیں, اور ساری عوام گمراہ ہو جاتی ہے ان کے پیچھے. تبھی تو دیکھیں نا ذرا جو رش لگا ہوا ہے. وہ پچھلے دنوں کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ کون سا جو مزار ہے وہ ریپیئر کے لیے فلاں تاریخ تک بند ہے, کون سے پیر صاحب کا, تو ان دا مین ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. صحیح ہے واقعی, یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا کہ پتہ نہیں عبداللہ شاہ غازی کا یہ پتہ نہیں کون سا مزار بند ہے, تو پھر اس دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اچھا, پہلے یہ کام کیا لوگوں نے دعاؤں کا, اس کے بعد کہا کہ جب ان پیروں کی اتنی خدمت ہم کر رہے ہیں, اتنے نظریں نذرانے چڑھاوے ان پر چڑھا رہے ہیں, اور پیر صاحب کہتے کیا ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ دو گے اتنی دعا میں طاقت ہے. ٹھیک ہے, تو ہوتے ہوتے پھر کہتے ہیں کہ جب اتنا ان کو ہم دے رہے ہیں تو ہم گناہ بھی بخشوائیں پھر آپ ہمارے. ہم کسی کو نوکر جب گھر میں رکھ لیتے ہیں, پہلے ہم کہتے ہیں چلو جھاڑو دو, پھر ہم کہتے ہیں چلو برتن بھی دھو دو, پھر کہتے ہیں چلو تم فلاں کام بھی کر دو. تو انہوں نے بھی جب پیروں کی اتنی خدمت کری تو کہا کہ اچھا اب آپ نے جب دعائیں بھی ہماری قبول کروا لیں, اب آپ ہمارے گناہ بھی بخشوائیے قیامت کے دن. وہ کہیں گے ہاں جی ہم بخشوا دیں گے آپ کے گناہ. تو اس طرح پورا شرک شروع ہو گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جس کو اپنا اللہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہو وہ تو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ساری دعائیں قبول کروا سکتا ہوں, کہ بھائی تمہیں کیوں تکلیف پہنچی, پھر تمہارا بچہ کیوں مر گیا, تمہارے کاروبار میں نقصان کیوں ہو گیا, تم کیوں بیمار ہو گئے, تو سچا موحد جو ہوتا ہے وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کب پکڑ آ جائے. وہ کہاں ضمانت لے سکتا ہے کہ میں کسی اور کو اللہ کی پکڑ سے بچوا سکتا ہوں. جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوا دیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, میں تمہیں کیسے نقصان سے بچا سکتا ہوں, میں تم کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں, میرے پاس کون سے خزانے رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا شرک یہ وسیلہ ہے, سب سے بڑا. اللہ کا انکار تھوڑی کرتے ہیں, یہ تھوڑی کوئی کہتا ہے کہ نماز ہم جو ہے وہ فلاں پیر صاحب کے لیے پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں کہتے. لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے, آخرت کی بخشش کے لیے کہتے ہیں گناہ کرنا ہمارا کام اور بخشوانا ان کا کام. اور دعائیں قبول ہوتی بھی ہیں, سالوں بچہ نہیں ہوتا, فلاں مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں بچہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ آزماتا ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. ایک ہمارے ٹیچر نے ہمیں قصہ سنایا کہ ایک شخص تھا, اس نے شرک, وہ بہت شرک کرتا تھا, پھر شرک چھوڑ دے, وہ جا کے ہر جگہ جا کے تبلیغ وغیرہ کرتے تھے یہ لوگ. تو اس نے خود اپنا قصہ سنایا. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج تھا خاندانوں میں کہ قبروں پہ جا کے قربانی کرنا, اور کا پتہ یہ تو شرک اکبر ہے کہ صاحب قبر کے نام پہ قربانی کرنا. تو یہ ان کے ہاں رواج تھا, مسلمان تھے ظاہر ہے. پھر جب انہوں نے سنا, درس وغیرہ سمجھ آئی بات, تو انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. بچہ بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہوا کہ کسی صورت وہ صحت مند نہ ہو. ان کو خواب میں کوئی بزرگ آئے اور کہا کہ تم جا کے فلاں قبر پر تم جا کے جانور قربان کرو, تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں اتنا مجبور ہوا, اور ایمان بھی کمزور تھا, کہ میں نے پھر وہی کام کر لیا, قبر پر گیا, میں نے جانور قربان کیا. کہتے ہیں مجھے قبر سے آواز آئی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی. قبر سے آواز آئی ہے, تو کون بول رہا ہے, کون آیا تھا خواب میں؟ شیطان آیا تھا. اور کون بولا قبر سے؟ شیطان بولا. یہ اس لیول کا شر ہے شیطان کا, حواسوں کو
قابو کر لیتا ہے وہ، آوازیں سنائی دیتی ہیں، منظر دکھائی دیتے ہیں، یہ سب شیطانوں کے کام ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دعا کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اور سالوں بعد جو کسی کے یہاں بچہ ہوا وہ بازار پہ جا کے دعا مانگنے کی وجہ سے ہوا، اللہ نے وہی وقت لکھا تھا، اللہ نے وہی وقت لکھا تھا۔ اور یہ شیطان بیماریاں ڈالتا ہے اور کہتے ہیں فلاں مزار پر جاؤ، وہاں جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ کرو، یہ نظر نیازیں کھاؤ، استعمال کرو، یہ لڈو اٹھا لو تم، یہاں کا پانی تم پی لو، اور پھر وہ بیماری دور بھی کر دیتا ہے۔ یہ سب شیطان کی حرکتیں، وہ سورہ بنی اسرائیل میں شیطان کا ذکر آ جائے گا۔ اتنا فریب ہے اس کا، معمولی فریب نہیں ہے، بہت بڑا فریب ہے۔ تو کہا کہ تم ان چیزوں سے بچو، کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے، اور تم جن ہستیوں کو پکارتے وہ سخت مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں وہ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، فرشتے ہوں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے اندر اللہ کا، خوف خدا ہے۔ تو اللہ نے رحمت اور خوف دونوں کا ذکر کیا کہ خوف کی وجہ سے خود گناہوں سے رکو اے انسانوں تم، اور رحمت کا بھی ذکر کیا کہ رحمت کی امید پر نیکیاں کرتے رہو، اور اللہ کا تو عذاب ہے ہی ایسا کہ انسان کو ڈرنا چاہیے اس سے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو قریہ ہے یہ تو کامن ناؤن کے طور پر آیا ہے دو زیر کے ساتھ، مراد یہاں پر دراصل ظالموں کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ قریتن بعض دفعہ یہ دو زیر کی تنوین آتی ہے عمومی بنانے کے لیے، کامن ناؤن کے طور پہ، اور بعض دفعہ یہ کسی چیز کا میگنیٹیوڈ بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، دو زیر کی یا دو زبر یا دو پیش کی تنوین۔ اور یہاں پہ اسپیشلی ذکر ہے ظالموں کی بستیوں کا، کہ جو ظالموں کے مرکزی شہر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جو ہے نا، یہ اللہ نے کہا کہ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، کہ ان کا ہلاک ہونا کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ تو کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں بستی ہلاک ہوگی، کہ ان کو قیامت سے پہلے یا کسی دنیاوی آفت کے ذریعے ہلاک کیا جائے گا یا آسمانی عذاب کے ذریعے ہلاک کیا جائے گا ظالموں کی بستیوں کو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لکھا ہوا تھا لوح محفوظ کے اندر کہ یہ قوم تباہ ہوگی، اور وہ کس طرح تباہ ہوئی ہے؟ آسمان سے بھی بارش برسی ہے اور نیچے سے پانی بھی ابھرا تھا، ابل گیا تھا۔ تو ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی بات لکھی بھی ہے، اٹل بات لکھی بھی ہے، فائنل بات لکھی بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو قیامت سے پہلے، یعنی قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ سب کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے عذاب نہ دیں یا ہم ان کو ہلاک نہ کر دیں، ہلاک نہ کریں یا عذاب نہ دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو قریش کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت بہت دور نہیں ہے، تم اس حال میں رہو گے، تمہاری پکڑ آ کے رہے گی۔ اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا تمہارے اندر، یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس قوم نے رسول کو جھٹلایا خود کو عذاب کے لیے پیش کیا، اور لیکن یہ مانتے کہاں تھے قریش؟ پھر یہ معجزے مانگے جاتے تھے، تو معجزوں کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں۔ تو جو معجزوں کا مطالبہ ہے وہ بھی کئی دفعہ قرآن میں آ چکا ہے۔ سورہ انعام میں تو وہ ہم کافی لمبا ذکر پڑھ چکے ہیں، بار بار سمجھایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ معجزے نہ مانگو تم، لیکن مانگے جاتے تھے۔ تو یہاں پھر یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو اللہ کی رحمت ہے
کہ وہ تم کو معجزہ نہیں دکھا رہا اور تمہاری فرمائش اللہ نے پوری نہیں کری؟ اگر معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانتے تو سمود کی طرح ہلاک کر دیے جاتے۔ رسولوں کو معجزے دیے گئے تھے انذار کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ، اللہ کی قدرت اور اس کے جلال اور اس کے پکڑ سے ڈرانے کے لیے۔ اور جو ڈرتا ہے وہی بچتا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرما۔ قرآن پڑھ کے ڈرنا خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے، اور بڑے محروم ہیں وہ لوگ جو قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ڈر لگے گا۔ یہ تو عین خوش قسمتی کی علامت ہے کہ انسان کو ڈر لگے۔ جو ڈرے گا وہ بچے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کو، اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم ان کو تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ تو بات یہاں پر یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو، جو آپ کا رب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ان سب کو گھیرا ہوا ہے، کوئی ایک نکل کے کہیں جا نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان ربک احاط بالناس، اللہ نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ دیکھیے گھیرنا کیسے ہوتا ہے، ایک تو گھیرنا ہوتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو روکنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت سارے مجرم ہیں اور پولیس نے آ کر گھیرا ڈال دیا، ان مجرموں کو پکڑ لیا، پکڑ کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ گھیرا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے کوئی وی آئی پی موومنٹ دیکھی؟ کوئی وی آئی پی جا رہا ہوتا ہے اور بہت سارا کراؤڈ جمع ہوتا ہے، اور وہ کراؤڈ ان کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا ان تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ان تک پہنچنے کے لیے کیا کرتی ہے پولیس؟ وہ ان لوگوں کو گھیر کے رکھتی ہے تاکہ وہ شخص تک نہ پہنچ سکیں۔ ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، اے نبی یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ آپ کو ہرٹ نہیں کر سکیں گے، آپ بے خوف و خطر اپنی دعوت پیش کریں۔ کارڈن آف کرنا ہوتا ہے نا، جیسے کارڈن آف کر دیتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب علماء لیتے ہیں۔ اور جہاں تک معجزے کا تعلق ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اسراء اور معراج کے سفر پر حیرت انگیز مناظر دکھائے اور راتوں رات زمین آسمان کی سیر کرا دی، اور یہ معجزہ تو آپ نے سب کے سامنے بیان کر دیا، یہ کچھ کم معجزہ ہے تمہارے ایمان لانے کے لیے۔ لیکن جو امتوں نے کام کیا تھا معجزہ دیکھ کر مذاق اڑایا تھا، وہی کام پہ انہوں نے کیا، مکے والوں نے ہنسنے لگ گئے، مذاق اڑانے لگ گئے کہ اچھا راتوں رات جو ہے آسمانوں کی سیر کر کر آ گئے۔ بعض کمزور جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بھی بیچارے فتنے میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو الرؤیا کا ذکر آیا ہے، تو رؤیا دراصل یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی معراج تھی، اس کے بارے میں ہم بات کر بھی چکے کہ کئی موقعوں پہ آپ کو ہو سکتا ہے معراج ہوئی ہو، خواب میں تو کئی دفعہ ہوئی، لیکن جسمانی معراج کا ذکر اللہ نے اور اسراء کا ذکر اللہ نے بہت شان کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہ بات فرماتے ہیں، بخاری میں یہ موجود ہے قول ان کا، کہ یہ آنکھوں دیکھا ہوا وہ منظر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جب آپ کو راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا۔ اور قرآن میں جو ایک اور ذکر آیا ہے، یعنی کہ ایک یہ اسراء کا واقعہ بھی فتنہ بنا کفار کے لیے، تو معجزے سے آپ نے جوڑا اس کو، معجزے کے تقاضا کرتے یہ معجزہ تھا تو کون سے یقین لے کر آ گئے، کون سی بات مان لی انہوں نے۔ اور دوسرے جو ان کا تمسخر تھا وہ قرآن کے ساتھ تھا، قرآن خود معجزہ، تو قرآن کا کم مذاق اڑایا انہوں نے۔ کوئی بھی ان کو ان دو کے علاوہ کوئی بھی معجزہ اور دے دیا جاتا، ان کا معاملہ یہی ہوتا، یہی سلوک کرتے، تو قرآن میں کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ امنگ ادر تھنگس زقوم کے درخت کا مذاق اڑاتے تھے
اور زقوم کا یہاں ذکر تو نہیں آیا بائی نیم، خالی اللہ تعالیٰ نے اس کو شجرۃ الملعونہ کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زقوم کا ذکر کیا اور کہا کہ جہنمیوں کی غذا ہوگی، اور یہ ایک درخت ہے جو کہ جہنم کی تہہ سے اٹھتا ہے. سورہ صافات میں ذکر اس کا آئے گا. اور یہ زقوم کے درخت سے پیٹ بھریں گے اپنا. تو ڈرنے کے بجائے ہنسنے لگ گئے قریش. یہ بھی آتے کہ ابو جہل گیا اور کھجور کے اندر مکھن ملا کے لے کر آیا اور اپنے ساتھیوں کو پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ زقوم. یہ ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کبھی. دیکھیں، کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کھانا ہے کہ زہر ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جہنم لگتا ہے جہنم کا کھانا کھا رہے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. بعض دفعہ یہ چیزیں سیلف فلفلنگ پروفیسیز بن جاتی ہیں. ابو جہل نے کھلایا نا اپنے ساتھیوں کو، ایک کھائیں گے سارے کے سارے زقوم اب جا کر جہنم کے اندر. کسی نے لاجک پیش کری کہ وہ آگ میں درخت کیسے اگ سکتا ہے، تو کوئی ڈراوا، کوئی انذار ان کی آنکھیں ہی نہیں کھولتا، بس فرمائشیں کیے جاتے ہیں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ڈرا رہے ہیں ان کو. اللہ کا ڈرانا کتنی بڑی رحمت ہے. وہی ابھی جو ہم نے بات کری کہ جو ڈرتا ہے وہ بہت خوش قسمت ہے. جو نہیں ڈرتا وہ دعا کرے کہ اللہ مجھ کو ڈرا، اللہ مجھ کو اپنا خوف نصیب کر، اللہ میں قرآن پڑھ کے ڈروں. جو ڈرے گا بچے گا. بلکہ کیا ہو رہا ہے ان کفار کا، نہ صرف ڈرتے نہیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، بلکہ ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کر رہی ہے. ٹھیک ابلیس کی حرکتیں کر رہے ہیں، ابلیس والی، اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور یہ سارا رویہ کیوں ہے؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے. رسول دشمنی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں آگے. بالکل لگتا ہے شیطان بن گئے ہیں جیسے. تو اب جس کو رول ماڈل بنا کر اسی کے پیٹرن پر کام کر رہے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرے گا. شیطانی کی میتھڈالوجی اور اسی کے بارے میں بات کی جائے گی اب.